ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ آج اگر مسلمانوں کی غیرت اگر جاگی ہے تو اس مرد مجاہد امیر المجاہدین خادم رضوی کی وجہ سے۔ آج اگر مسلمان جہاد کا نعرہ بلند کر رہے تو صرف ان کی وجہ سے۔ ہر لہجہ ہے مومن، نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، جب باریو قہاریو قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں جہاد کے متعلق۔ اگر کسی بھی مسلک سے منسلک کسی شخص کے ساتھ اگر ان سے بات کی جائے جہاد کی، اور یہ کہا جائے کہ مسلمان ایک وجود کی مانند ہے، اگر کابل میں کسی کو کانٹا چبھے تو درد ہمیں یہاں پہ ہونا چاہیے، ہمیں مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا چاہیے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جہاد کرنا تو فقط پاکستان آرمی کا کام ہے، اور یہ صرف اور صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وقت کا حکمران جہاد کا اعلان کرے۔ جب وقت کا حکمران ہی خود شراب و شباب میں مست ہو تو وہ جہاد کا اعلان کیسے کرے گا؟ حکمران اگر خود یورپ کی آغوش میں پلنے والے اور یورپ کی گود میں بیٹھنے والے ہوں، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہوں، اور ان کے کشکول میں یورپ اپنے ٹکڑے ڈالے، بھیک ڈالے اپنی، اور وہ بھیک کھا کر وہ پلیں، اور پھر وہ جہاد کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انسانیت اس کے اندر ہوتی ہے جیسے انسانوں کا درد ہو۔ برما میں کتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا، کتنی عورتوں کی استحبا مال کی گئی، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کتنے عرصے سے لوگ محصور ہیں گھروں میں، کیا نہیں ہو رہا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم انسان ہوتے، ہمارے اندر انسانیت ہوتی، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا انسانیت ہے ہمارے اندر۔ اسلام سب سے پہلے ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اور اگر ہمارے اندر اگر انسانیت ہوتی تو ہم جہاد کا علم بلند کرتے، اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتے، ان کی مدد کرتے۔ کسی کافر کے اندر اتنی ہمت نہ ہوتی دوبارہ کہ مسلمان بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، کسی مسلمان بچے کی طرف آنکھیں نکال کر بھی دیکھے۔ اسے پتا ہوتا کہ محمد بن قاسم کے وارث ابھی زندہ ہیں، یوسف بن تاشفین کے وارث ابھی زندہ ہیں۔ اگر ہم نے کسی مسلمان عورت کی چادر کو ہاتھ بھی لگایا تو طارق بن زیاد جیسے مسلمان اور محمود غزنوی جیسے جوان پھر سے آ جائیں گے، اسلام پھر اپنی تاریخ دہرائے گا۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کی غیرت مر چکی ہے۔ مسلمان تلوار چھوڑ کر شراب میں مست ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ جب تلواریں زنگ آلود ہو جائیں اور ایمان مردہ ہو جائیں تو تلواریں صرف اور صرف پھر رقص کے کام آتی ہیں، جہاد کے کام نہیں آ سکتی۔ ہماری مردانگی کہاں چلی گئی ہے؟ کیا آج ہم صرف شیعہ سنی اور وہابی جیسے مسلک پہ لڑنے کے لیے رہ گئے؟ آج کہاں چلے گی مسلمانوں کی غیرت؟ کیا وہ وقت بھول گئے مسلمان، اپنی تاریخ بھول گئے کہ جب ایک لڑکی کے خط پر محمد بن قاسم لشکر لے کر آ گیا تھا؟ آج کیا نہیں ہو رہا؟ کشمیر میں ہماری بہنیں ہمیں بلا رہی ہیں، اتنی غیرت نہیں جاگتی ان کی کہ وہ ہمیں بلا رہی ہیں اور ہم ان کی مدد کے لیے جائیں۔ آج یہ بیٹھے بات کرتے ہیں معیشت کی۔ کون سی معیشت؟ کیسی معیشت تھی مدینے کی جب مسلمانوں نے روم اور کیسر و کسرا جیسی سپر پاور توڑ کر رکھ دی؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہاں گئے وہ مسلمان جو کشتیاں جلا کر لڑا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان جو دریاؤں میں گھوڑے دوڑایا کرتے تھے؟ جب دریائے نیل کو پار کرنے کا وقت آیا تو سعد بن ابی وقاص جو اس وقت جنگ قادسیہ میں لشکر کے امیر تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہ تو ہم میں کوئی موسیٰ ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی اس قابل ہے کہ جن کے لیے دریا رستہ بنائے گا۔ تو اس وقت کے ایک مجاہد نے کہا تھا کہ گویا ہم میں کوئی موسیٰ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ دریا ہمیں رستہ دے، لیکن ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ دریا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا رستہ روک سکے، اور نہ یہ پہاڑ ہمارے سامنے کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مجاہد تھے کہ جب رومیوں نے دیکھا اور فارسیوں نے بھی دیکھا کہ دریاؤں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان انسان نہیں ہیں، یہ تو جنات ہیں جو دریا پہ اپنے گھوڑے دوڑا کر آ رہے ہیں۔ کیا ان کے 4 ہاتھ تھے، 4 آنکھیں تھی؟ صرف اللہ کی مدد تھی۔
اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نہیں لگوں آسماں بے کرانا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نہیں لگوں آسماں بے کرانا، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ ہم مسلمان ہیں، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے بند پنجرے کی مانند ہے۔ ہم یہاں پہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں، فقط انسانیت اور اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج اگر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایک وہ وقت تھا جب محمود غزنوی غزنی سے چلا اور اس نے سومنات کا بت توڑ کر رکھ دیے، اور جب ہندو پجاری نے اسے کہا کہ تم یہ بت نہ توڑو، ہم اس کے بدلے تمہیں بے شبہ خزانہ دیں گے، تو محمود غزنوی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں۔ آج کیا ہم بت شکن کہلانے کے لائق رہے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمود غزنوی کے پیروکار ہیں؟ کیا محمود غزنوی کی روح ہمیں دیکھ کر تڑپ بھی نہیں ہوگی کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے جہاد کیا تھا اس نے کہ آج کشمیر میں مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم جہاد کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، جہاد ہم پہ فرض نہیں ہے؟ تو کب فرض ہوگی جہاد ہمارے اوپر؟ جب ہمارے گلی محلوں میں بھی انڈین آرمی آئے گی اس وقت جہاد فرض ہوگی ہمارے اوپر۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ کشمیر کی تو بات کی بات ہے، اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کے بارے میں ہمارے حکمرانوں کو اتنا تک نہیں پتا کہ ہماری قوم کی بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ آج جب بھی انگریز صبح اٹھ کر اس کے جیل کا دروازہ کھولتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کیا رات کو محمد بن قاسم نہیں آیا؟ کیا محمود غزنوی نہیں آیا؟ کیا طارق بن زیاد نہیں آیا؟ یوسف بن تاشفین نہیں آیا؟ صلاح الدین ایوبی نہیں آیا؟ نور الدین زنگی نہیں آیا؟ جہاد کی بات کرو تو دہشت گردی کے پرچے دیے جاتے ہیں۔ ایک مرد مجاہد آیا اس دنیا میں اور اس ملک میں جس نے ہر بچے کے اوپر الجہاد کا نعرہ بلند کیا۔ اس مرد مجاہد سے میرا مسلک کے لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ میں ان کی ہر بات کی تائید کرتا ہوں کہ جنہوں نے بآواز بلند اور بےرنگ دہل یہ اعلان کیا کہ جہاد کے سوا اس وقت کے مشرکین کا اور کوئی علاج نہیں ہے، اور ہر بچے نے ان کی بات کی تائید کی۔ آج بچہ یہ کہتا ہے الجہاد الجہاد۔ آج اگر مسلمانوں کی غیرت اگر جاگی ہے تو اس مرد مجاہد امیر المجاہدین خادم رضوی کی وجہ سے۔ آج اگر مسلمان جہاد کا نعرہ بلند کر رہے تو صرف ان کی وجہ سے، ورنہ تو یہ وہ قوم تھی جن کو تو جہاد کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدارا اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ مسلمان دکھنے میں ایک عام انسان نظر آتا ہے لیکن مجاہد ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا لگتا تو الفاظ میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور رہی بات مشرکین کی، تو ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا بابا جو کہ اٹھ کر اپنے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا پانی کا گلاس تک نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن وقت نے دیکھا کہ اس نے قوم کو اٹھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اور اس کے ایک بیان سے یورپ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا گیرٹ ولڈر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے ڈر ہے، مجھے اس سے خوف ہے کہ مجھے مروا دے گا۔ بات ہوتی ہے ایمان کی، اگر مومن کے اندر ایمان ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہر لہجہ ہے مومن نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، جب باریو کخاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قربان۔ انہی الفاظ کے ساتھ چاہوں گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔